عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت و جملہ سامعین با تمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کا یہ خادم عبد الرحمن خان قادری آج کی اس مبارک، مقدس، محترم اور مسعود محفل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و محاسن و اوصاف و کمالات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ خدائے پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کون ہیں حضرت صدیق اکبر؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خدا کی قسم، وہ اللہ و رسول کی عطا سے مالک جنت ہیں، نازش خلافت ہیں، سید الاتقیاء ہیں، سایہ مصطفیٰ ہیں، امت کے غمخوار ہیں، مایہ افتخار ہیں۔ ان کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ یوں رطب اللسان نظر آتے ہیں کہ سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ لگائیے کیا مقام ہے ان کا۔ ساری مخلوق میں نبی و رسول کے بعد وہ سب سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہیں۔ رسول پاک کی صحبت بافیض نے انہیں کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہم سمجھ گئے کہ جب یار غار مصطفیٰ کی شان یہ ہے تو ذات پاک مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ خدا کی قسم، صدیق اکبر نبی و رسول کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور رسول اکرم علی الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ نہ ہمارے نبی کا کوئی جواب ہے اور نہ یار غار مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے۔ ہمارے نبی کی شان کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اسی رسول مکرم، سید المرسلین، افضل الانبیاء، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبیٰ، پیارے مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں یہ مقام بلند ملا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ کل قیامت کے دن تمام اہل محشر کے سامنے انہیں جنت اور دوزخ کی چابیاں عطا فرما دی جائیں گی۔ صدیق اکبر کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں بھی دے دی گئیں اور جہنم کی بھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے شیدانیوں کو اور اپنے نام لیواؤں کو، ان کی محفل سجانے والوں کو بھی مبارک ہو کہ کیا مزدہ جاں فضا ہے۔ وہ اپنے تمام ماننے والوں کو جنت میں، جنت کی بہاروں میں پہنچا دیں، اس لیے جنت کی چابیاں انہیں عطا فرما دی گئیں۔ جہنم کی چابیاں بھی انہیں اس لیے دے دی گئیں تاکہ ان کے حاسدین و منکرین، ان کے دشمن، ان کے اعداء، ان سے نفرت رکھنے والے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے صدیق اکبر سبوں کو، گستاخوں کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچا دیں، اس لیے جہنم کی چابیاں بھی ان کو دے دی گئیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ الامن والعلا میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سمجھیے کہ صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں کیا شان عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک ہے جو الامن والعلا میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی ہے، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ساری امت میں سب سے افضل اگر کوئی ذات اقدس ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کا کوئی ثانی نہیں،
ان کا کوئی مقابل نہیں، ان کا کوئی مماثل نہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ جو لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کے، افضلیت کے اور ان کی عظمت و شوکت و سطوت و عروج و ارتقاء کے قائل نہیں، وہ سبق سیکھیں اس بات سے کہ اللہ نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ وہ اپنے حاسدین و منکرین کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچائیں گے۔ بچیں، ڈریں اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدیق اکبر کی دشمنی اور عداوت انہیں جہنم رسید کر دے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ چند الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، خراج عقیدت کے طور پر گر قبول افتد، زہ عز و شرف غور سے سنیے اور ایک ایک لفظ کو یاد کیجئے اور ان کی بارگاہ صداقت میں خلوص و محبت و وفا کے ساتھ اپنے دل کا اور اپنی عقیدت کا نذرانہ خلوص پیش کیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عبداللہ، کنیت ان کی ابو قحافہ۔ یہ ابو قحافہ کنیت ان کے والد کی کنیت ہے۔ صدیق اکبر کی کنیت صدیق ہے اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ عتیق کا معنی آزاد، کیونکہ وہ جہنم سے آزاد ہیں۔ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے، یہ ان کی کنیت۔ اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ، جن کی کنیت ام الخیر۔ یاد رہے کہ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وصال کیسے ہوا ان کا تو سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ انہوں نے 7 جمادی الاخری پیر کے روز غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی، آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن تک آپ علیل رہے۔ اس درمیان آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے، گھر ہی میں نمازیں ادا کرتے رہے۔ آخر کار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ اور خوش نصیبی یہ کہ رسول کونین، سلطان دو جہاں، سید المرسلین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ جنازہ جب رسول پاک کے مزار پاک کے قریب لے جایا گیا تو روضہ رسول سے آواز آ گئی کہ میرے حبیب کو میرے قریب لے آؤ، میرے حبیب کو میرے قریب لے آؤ۔ یہ آواز آئی روضہ رسول سے، یعنی رسول پاک نے انہیں یاد فرمایا اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا۔ اس سے بھی آپ سمجھیے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہے صدیق اکبر۔ اللہ نے کیسا کرم خاص فرمایا کہ وصال کے بعد بھی قیامت تک رسول پاک کے ساتھ ہی آرام فرما ہیں۔ اب جو سرکار دو عالم کے روضہ پاک پر صلاۃ و سلام پیش کرنے جائے گا وہ صدیق اکبر کی بارگاہ صداقت میں، اور عمر فاروق بھی وہی ہیں، ان کی بارگاہ عدالت میں بھی اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ ضرور پیش کرے گا۔ سمجھو کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے، ٹائم زیادہ نہیں لینا ہے، بہت مختصر وقت تک مجھے ان کا ذکر کرنا ہے۔ یہ چند الفاظ ہی اگر قبول ہو جائیں تو نجات اور فلاح کے لیے کافی ہیں، اللہ کے کرم سے ضرور یہ قبول ہوں گے۔ آئیے میں آخری وقت کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں اور آپ کو سمجھاؤں کہ صدیق اکبر کتنے زبردست عالم تھے اور اللہ نے کیسی غیب دانی بھی ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری میں، مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی عائشہ، میرے پاس جو کچھ مال تھا آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن اور محمد ہیں، اور تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں، لہذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ وصیت غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ آج میرا مال وارثوں کا ہو چکا، لہذا جو 2 بھائی ہیں تمہارے اے عائشہ اور 2 بہنیں ہیں، ان میں یہ قرآن کے مطابق میرا مال تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا کہ ابا جان فرما رہے ہیں کہ 2 بہنیں ہیں، تو عرض کرنے لگیں کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے جن کا نام بی بی اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہیں، ان کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے لڑکی جن کا نام ام الکلثوم تھا پیدا ہو گئی۔ اندازہ لگائیے، 2 باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں اپنے انتقال کی خبر ہو گئی تھی، اپنے علم سے انہوں نے جان لیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اسی لیے فرمایا کہ آج میرا مال وارثوں کا ہو گیا۔ ایک تو یہ سمجھ میں آیا، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ جانتے ہیں کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ میری بیوی عائشہ تمہاری سوتیلی ماں، ان کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ یہ انہوں نے ولادت سے پہلے ہی بتا دیا۔ آپ کو یقین تھا کہ بیٹی ہی پیدا ہوں گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون کہاں مرے گا اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت صدیق اکبر کو تو معلوم ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، اور جب پیدائش ہوئی تو لڑکی ہی کی پیدائش ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے غیب کا علم حاصل ہے۔ تو جب صدیق اکبر کی شان اتنی بلند و بالا ہے، تو جس رسول ہرد و سرا کے صدقے میں ان کو یہ مقام ملا ہے، اس رسول کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کا نیاز مند بنائے، صحابہ کرام کا ادب ہمیں عطا فرمائے، اولیاء کرام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور ہمیں دشمنوں کی فریب کاریوں سے، منکرین کی صحبتوں سے، اور حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے، اور مخالفین کے شر و ستم سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے محترم بھائی ثناء اللہ خان صاحب کی فرمائش اور ان کے حکم پر میں نے یہ چند الفاظ پیش کیے ہیں۔ خدائے پاک ان کو بھی جزا عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا حافظ و قاری شمشاد صاحب کو بھی جزائے خیر بخشے، اور تمام اہل سنت و جماعت کو بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے، استقامت علی الحق عطا فرمائے، کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے ظلم و استبداد سے بچائے، اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو پہلے خلیفہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت عظیم و مرتبت اور عظمت والی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت میں، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر محاذ پر ساتھ دیا اور سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت ملی ہے کہ انبیاء کے بعد امتیوں میں سب سے عظیم مقام و مرتبے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ انہیں کس لیے ملا، کیوں ملا، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں اور غور کریں کہ انہیں یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اپنی ذات کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا۔ میں چند پہلوؤں سے بات کرنا چاہوں گا کہ انسان کو کتنی چیزیں عزیز ہوتی ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ انسان کو چند چیزیں زیادہ عزیز ہوا کرتی ہیں۔ انسان کو اپنی جان عزیز ہوا کرتی ہے، اپنا مال عزیز ہوا کرتا ہے، اپنا وطن عزیز ہوا کرتا ہے اور اپنی اولاد عزیز ہوا کرتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ تمام قربانیاں بدرجہ اتم پائیں گے کہ جب باری آئی وطن کو قربان کرنے کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وطن کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا اور ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ باری آئی مال کو قربان کرنے کی تو مال کو کس طرح سے قربان کیا کہ ایک مرتبہ مذہب اسلام کو بلند کرنے کے لیے اور ضرورت کے طور پر مال کی ضرورت پیش آئی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ طلب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال چھوڑ کر آدھا مال لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو ہے میں مال کے خرچ کے اعتبار سے صدیق پر سبقت لے جاؤں گا۔ اسی اثنا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق تم کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سب کا سب مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو مال کی بھی قربانی کا جذبہ دیکھیں کہ سب کا سب مال مذہب اسلام کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے نظر آئے، اپنے وطن کی قربانی دیتے ہوئے نظر آئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی اور پھر ایک جنگ کے بعد یعنی جنگ بدر کے بعد آپ کے بیٹے جنگ بدر تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور باپ بیٹے میں تذکرہ ہو رہا تھا اور بیٹا کہہ رہا تھا اے بجان فلاں موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا تھا، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تو تھا کہ تیری تلوار رک گئی تھی، لیکن اس وقت اگر تو میری تلوار کی زد میں آ گیا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جذبہ دیکھیں، یہ ایثار دیکھیں، قربانی دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وطن کو بھی آقا کی محبت پر قربان کر دیا اور اپنی جان کس طرح سے پیش کر دی
کہ غار ثور میں جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر قیام فرمایا تھا، تو جب غار ثور کے مقام پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پہلے جا کر غار کی صفائی کی دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی تو وہاں دیکھا کہ چند سوراخ ہیں۔ آپ نے اپنی چادر کو پھاڑا اور تمام سوراخوں کو بند کر دیا، تمام سوراخوں پر وہ چادر لگا دی، ایک سوراخ باقی رہ گیا اور چادر ختم ہو گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے سے کہ اس سوراخ کے ذریعے کوئی موذی جانور نکلے اور آقا کو تکلیف پہنچائے تو ایسا نہ ہو، تو اس لیے آپ نے اپنا پیر اس پر لگا دیا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے آئیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اسی اثنا میں کیا محسوس کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کے چھونے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، لمس محسوس ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں اپنا پیر ہٹاتا ہوں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہٹاتا ہوں تو کوئی موذی جانور مجھے کاٹ لے اور جس سے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ آخر فیصلہ یہ کیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، اس لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنا پیر اس سوراخ سے نہیں ہٹایا۔ تو سب سے پہلے تو اس نے اشارہ کیا اس جانور نے، لیکن جب آپ نے پیر نہیں ہٹایا تو اس نے زور سے کاٹ لیا۔ اس کاٹنے کی درد کی شدت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مبارک سے آنسو بہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے۔ اب یہاں پر مقام غور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور عشق میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان آنسوؤں کا مقام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کہ اے صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ کسی موذی جانور نے میرے کاٹ لیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنا پیر ہٹاؤ۔ جب پیر ہٹایا تو ایک سانپ آپ کے پیر میں منہ گڑائے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس نے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں سرور عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد اسی غار کے اندر قیام فرمائیں گے۔ اسی نظریے سے اس نے تمام سوراخ کر رکھے تھے کہ اگر ایک کو بند پایا دوسرے سے آقا کا دیدار کر لوں گا، دوسرے کو بند پایا تیسرے سے، اسی لیے اس نے کافی سوراخ اس کے اندر کر رکھے تھے۔ جب تمام سوراخوں کو بند پایا اور ایک پر انسانی جسم کو پایا تو اس نے پہلے تو اشارہ یہ کیا کہ یہ پیر اپنا ہٹا لیں، جب نہیں ہٹایا تو اس نے کاٹ لیا تھا۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر اپنی جان قربان کر دی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے سانپ کے کانٹے کی جگہ پر جو ہے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ لعاب دہن کی برکت دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد کا اثر جاتا رہا، آپ شفایاب ہو گئے۔ اور یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیں کہ آپ کے لعاب دہن کی برکت یہ ہے کہ سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا رہے ہیں تو سانپ کے زہر کا اثر دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں، جذبے کو دیکھیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ تھی تو یہ تھی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، آرام پر اپنی جان تک کو قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں دیکھیں، لعاب دہن کا مقام دیکھیں۔ آج کے پرفتن دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے، آپ کے لعاب دہن کی برکت و عظمت و شفا دیکھیں کہ اگر لعاب دہن جو ہے بیمار کو کھلا دیں تو بیمار شفایاب ہوتا ہوا نظر آئے، اور چند آٹے میں ڈال دیں تو وہ آٹا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر سالن کی ہانڈی میں ڈال دیں تو وہ سالن کافی لوگوں کے لیے جو ہے کفایت کرتا ہوا نظر آئے، اور یہی لعاب دہن جو ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑتی ہوئی نظر آئے۔
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک نبی کے آرام پر قربان کر دی تھی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ آپ کا لقب افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کی قربانی نظر آئے گی۔ اگر وطن کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وطن کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے، مال کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مال کو بھی قربان کرتے ہوئے نظر آئے، اور اولاد کو راہ اسلام پر قربان کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ اپنی اولاد تک کی پرواہ نہیں کی، اور پھر اپنی جان نبی کے آرام پر قربان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد امین القادری، بریلی شریف۔